ستی آگے کی جو خبر ہے نا جو ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنی مزیدار قسم کی ایڈونچرس خبر ہے اور میں نے بھی اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ ابھی ہم جن سے آپ کو ملاقات کروانے جا رہے ہیں نا انہوں نے جو مارکا مارا ہے سو میرا بھی پلان ہے کہ میں ایسا مارکا ضرور ماروں. اچھا مارکا یہ ہے بیسکلی برطانوی نژاد پاکستانی, ویسے تو پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں بیکاز آئی ہیو ون ان فیملی, تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا پڑھنا پڑتا ہے, اتنا پڑھیں اس کے بعد پھر یہ اتنا پڑھنے کے بعد بن کے سائیکلسٹ. جی اتنا پڑھنے کے بعد پھر پیسہ بھی جو آتا ہے وہ اننے کا ہوتا ہے نا. ہاں یو آر رائٹ, وہ بھی ایک اچھی چیز ہے, وہ بہت اچھی چیز ہے. ہاں لیکن بھائی شوق ان کے یہ ہے کہ وہ بائی سائیکل رائڈر ہے. اور میری بات سنیں, بائک رائڈر ہیں, بائک رائڈر, ہاں وہی وہاں دیکھیں نا, میں چھوٹا دماغ نا, مہنگائی ہے تو میں ذرا تھوڑی مہنگی بائک پہ جاتی نہیں, بٹ ان کے پاس وہ بڑی والی بائک ہے جناب. اور اس بڑی والی بائک سے ایسا نہیں کہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے, نو بالکل نو, اتنی مہنگی ہوگی جی جناب. یہ میرے خیال سے ہارلے کی بھی کوئی ابو ہوگی یہ جس طرح کی بائک ہے. اور اس بائک پہ جناب ہمارے یہ جو برطانوی نژاد اکرم آصف صاحب آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, برطانیہ سے نکلے سیدھا کراچی, درمیان میں 18 ممالک. ستی سوچو, اور آپ کو پتا ہے آج کے ہمارے شو کے بعد وہ دوبارہ چلے جائیں گے برطانیہ, پھر چلے جائیں گے. اچھا سفر کا مقصد یہ ہے کہ نادار اور مستحق بچوں کی تعلیم اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے, ان کی مدد کرنا ہے. تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اکرام آصف صاحب. اچھا لکھا ہوا بائک رائڈر, وہ کہتے ہوئے مناسب نہیں لگتا, بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو وہ بھی برطانیہ میں, تو ہمیں تو آپ میں برطانوی پاؤنڈ ہی پاؤنڈ نظر آ رہے ہیں. بھائی جان کیسے ہیں آپ, خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم, کیسے ہیں؟ سب کی مدد کے لیے آئے, ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ پہلی بات مبارک ہو آپ کو. تھینک یو. آئی نوٹڈ جو پہلے سین ایک چھوٹا سا تھا, جی تو اس کے لیے آپ کو آئی ایم ویری ہیپی فار یو. میں خود بھی یہ باپ ہوں 4 بیٹیوں کا اور ایک بیٹے کا, سو مبارک ہو. تھینک یو. آپ نے انٹروڈکشن ایسی کی میری ہانسی نہیں رک رہی تھی. تو خیر یہ ٹرپ جو تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں چیریٹیز کے لیے کام پہلے بھی کرتا تھا, ہائکنگ بھی میں نے کی ہے مصر میں 500 کلومیٹر میں نے ہائک بھی کیا تھا. اور سب سے بڑی رائڈ جو میری تھی وہ تھی 1100 کلومیٹر 11 دن لگاتار, اور وہ برطانیہ سے المغرب کی تھی. پر دونوں پر میرے کچھ حادثے ہوئے تھے, لیکن خیر وہ ختم ہو گئے تھے. مطلب But you learned from them. You don't learn. You can never learn. You can never learn. You can never learn. کیونکہ بات یوں ہے 18 ملک سے آپ گھوم کے آ رہے ہیں. میں دن کا اگر 9 گھنٹے سے زیادہ ہی میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں, 9 سے 12. ایک ہی دن تھا 7 گھنٹے میں نے چلائے تھے, ورنہ اٹس 9 to 12, کبھی کبھار 15 hours بھی کرتا ہوں. تو کمر دکھ نہیں جاتی جتنی بھی اچھی بائک نہیں, جو دکھتی ہے وہ کمر نہیں ہے, لیکن اس کی بات نہیں کریں تو بہتر ہے. تو وہ آپ خود سمجھ لیں ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے. پر یہ ہوتا کہ اگر یہ میں اپنی ذات کے لیے کرتا then I would never do this. But because you're doing it for something else, for somebody else. ہم معصوموں کے لیے کر رہے ہیں, یتیموں کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں آپ چلے جائیں, کسی شہر میں چلے جائیں, you will see children picking up کچرا, کوڑا کرکٹ جو بھی اس کو کہتے ہیں, brick فیکٹریز میں چلے جائیں, اور پھر جو بچے ہیں جن کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے, تو پھر ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ایک سوال مجھے کسی نے بتایا تھا یا پوچھا تھا کہ what is humanity, انسانیت کیا ہے. اور میں اس پر ایسے اس سوال پر اتنا میں ڈوب گیا تھا کہ واقعی انسانیت تو ہمیں پتہ میں نہیں کیا ہے, پر واقعی انسانیت میں انسان ابھی ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہے, لیکن سامنے تو نہیں نظر آتا, پر ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور جب آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو لوگ دیکھ کر نا ان کے اندر بھی کچھ ایسا آتا. مجھے کچھ بظاہر ایک چیز بتائیں کہ آپ بائک رائڈ کر رہے ہیں, آپ ایک کامیاب آپ کا پروفیشن ہے, کریئر ہے آپ کا. جب آپ بائک رائڈ کر رہے ہیں تو اس کو آپ بچوں کی مدد کا جو جذبہ ہے اس کے اندر ٹرانسفارم کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کہ جیسے جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ بائک رائڈ کرتا ہے, مطلب 18 ملک گھوم چکا ہے, یہ ان بچوں کے لیے اویئرنیس کیسے کریٹ کریں؟ جیسے واکس بھی ہوتی ہیں. اوکے, سو میرے پاس یوٹیوب چینل ہے, اس کے اندر لنکس ہیں, جو بھی یوٹیوب سے آتا ہے وہ چیریٹی کے حوالے چلا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ, سو دیٹس فائن. دوسری بات آپ نے پہلا جو کیا کہ یور چارٹر اکاؤنٹنٹ, آپ سکسیزفل ہیں,
What is success? Success ہم میجر کرتے ہیں فائنینسز کے ساتھ. وہ تو فرعون نے بھی نہیں کچھ لے کر گیا. کچھ بھی نہیں. سوچنے والی بات ہے. اگر ہم سکسیس صحیح اپنے ایمان سے, پاکستان از ناٹ جسٹ مسلم, از کرسچنز ہے اور بھی ہندو بھی ہیں, لیکن اگر ہم اپنے مذہب جو بھی مذہب ہے اس کے حساب سے سکسیس دیکھیں, دین اٹس ڈوئنگ گڈ بائی گاڈ. اور ہیومینٹیز میں آ جاتی ہے. اسپرٹ جو ہے وہ ہیومینٹیز میں کی جاتی ہے. اچھا, کون کون سے ممالک درمیان میں, اور اسپیسیفکلی آپ نے جو اتنا لمبا سفر کیا, پہلے بتائے گا کتنے دن اس میں لگے؟ ہم نے ممالک تو بتا دیا 18 ہیں. اور اکیلے سفر کرنا, مطلب اگر میں نے کبھی زندگی میں اکیلے ٹریول کیا ہوا تو وہ ایڈونچر میں شمار ہوتا تھا, بیکاز ہر چیز آپ کے پاس ہوتی تھی, اچھا ہوٹل سب کچھ ہے وہ. لیکن ایک کاز کے لیے سفر کرنا, ایک ایسی آپ کے پاس سواری ہے جس میں آپ ذرا کمفرٹیبل بھی نہیں ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر, پتہ نہیں کتنی دور سے آپ آئے ہیں. اچھا, پہلی بات کروں گا تھوڑا سا آف ٹاپک. ابھی آپ کی پروڈکشن ٹیم نے کہا تھا کہ آپ نے آنا جو آپ کا موٹر سائیکل سوٹ ہے, تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں یہ پورا کا پورا تندور ہے کراچی میں, لیکن کیونکہ انہوں نے کہا تو میں نے کہا لے کر آتا ہوں. سو تکلیف شروع میں آ جاتی ہے. پہلے دن آپ جب کرتے ہیں اینڈ موٹر سائیکل پر آپ 10 جیسے میں نے کہا 10 سے 12 گھنٹے آپ نے بیٹھا, پہلے دن میں آپ کی بس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویری ڈیفیکلٹ کنٹریز میں. پھر میں واپس اس پر آتا ہوں. کنٹریز پہلے میں بتا دوں تو یو کے سے نکلا فرانس سے بیلجیم سے لکسمبرگ سے واپس میں فرانس آیا تاکہ میں پہاڑی علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں مونٹ بلانک یا شیمنی اس سے گزروں. سوئٹزرلینڈ سے لیکٹنسٹائن. اچھا, آپ آپ برطانیہ سے جو آپ فرانس گئے تو آپ نے درمیان میں فیری رائڈ اس کے تھرو آئے ہیں؟ آپ فیری کے تھرو آپ آئے نا وہاں سے فرانس, آپ فیری کے تھرو آئے ہوں گے. جی ٹھیک ہے, میں آپ موٹر سائیکل کو پار کرتے ہیں. پھر سوئٹزرلینڈ سے لیکٹنسٹائن, پھر آسٹریا, پھر اٹلی سے کرویشیا سے بوسنیا سے مونٹینیگرو سے البینیا, میسیڈونیا, گریس, ترکی, ایران, پاکستان. اچھا, یہ جو روٹ آپ نے چوز کیا لائک اس کی کوئی خاص وجہ یا یہی بنتا ہے؟ گریٹ کوشچن. اکثر لوگ کرتے ہیں ڈائریکٹ روٹ اے ٹو بی. میں نے وہ نہیں کیا, بڑے شہروں کو چھوڑ دیا, میں نے گاؤں علاقے اور چھوٹے شہر میں گیا ہوں. وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں کر رہا ہوں کیونکہ ایک سے زیادہ وجہ ہوتی ہے, اور جب میں سفر کرتا تھا میرے ذہن میں اور بھی وجہ آتی ہے, وائی ایم آئی ڈوئنگ دس, کیونکہ جیسے میں نے کہا جسم تو ٹوٹ جاتا ہے. اینڈ یو آسک یورسیلف, آپ خود پوچھتے کہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اکثر مجھے کہتے ہیں آپ بڑے بہادر ہیں. میں ان کو سچ بتاتا ہوں, آئی ایم ایٹ دیٹ لیول, آئی کین ٹیل دا ٹروتھ, اینڈ مجھے کوئی مائی ویلیو میری کم نہیں ہوتی, کیونکہ میری ویلیو جو ہے وہ اتنی ہے. آئی نو ہاؤ مچ اٹ از. میں کہتا ہوں میں بے وقوف ہوں, میں کہہ دیتا ہوں بے وقوف ہوں, بے وقوف یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ کہ آپ کو پتا, آپ میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ ان ایشیا, ان پاکستان یو گریٹ, بٹ وین یو گو انٹو میڈیا, انٹو یورپ, ویسٹرن میڈیا میں چلے جائیں تو مسلمان کو تو ایسا وہ مارتے ہیں. بالکل, وہ ہم کہتے ہیں نا جوتے اتار کے, وہ ایک نہیں دوسرا بھی جوتا اتارتے ہیں, پھر پڑوسی سے کہتے ہیں آپ ہی اپنے جوتے لے آئیں. سو جب بھی کوئی مجرم بھی ہو, اگر کوئی آدمی ہے اس کا نام ہے ابرار, اس نے جرم کیا تو کہتے ہیں پاکستانی مسلم ابرار has committed this crime. کوئی ویسٹرن ہو تو اس کا نام سے لیتے ہیں, نہ اس کا کنٹری. وہی جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم پہ مسلمان اور پاکستانی ٹیررزم میں ڈال دیتے ہیں, اپنا کچھ ہو تو کہتے ہیں جی مینٹل کی پرابلم تھی تو مینٹل النس کی وجہ سے جی شوٹ کر دیا. مسئلہ یہ تھا کہ گاؤں سے آ کر یہ علاقوں میں جا کے every place everyone asks, ہر بندہ پوچھتا Who are you? Why are you doing this? Oh wow, آپ کا نام کیا؟ تو میں جب اسم شریف اپنا بتاتا ہوں تو میں ایسے بتاتا ہوں, My name is محمد اکرام آصف. تو اکرام آصف ان کو نہیں سر, لیکن محمد کا نام تو ان کو پتا نہیں. That's the image building part. That's the part that's also part of my trip that I need to tell people that Muslims are not all, جیسے آپ نے کہا ٹیررسٹ ہیں یا یہ ہیں وہ ہیں, کچھ ایسے بھی ہمارے نیبرز ہیں جو وہ اپنے طریقے سے ہمیں گندا کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ جو امیج بلڈنگ کا پروسیس تھا, جب آپ نے 18 ملکوں میں گئے, سب سے زیادہ پازیٹیو رسپانس کہاں پر لوگوں کا رہا؟ اور سچ بتاؤں تو جیسے میں نے کہا, مجھے تو سب راستے میں انسانیت ملی ہے, سب راستے میں. کوئی ایسا شخص نہیں مجھے ملا جو اس نے میرے ساتھ کوئی ایسا جیسے ہم کہتے ہیں چکر کیا یا انسلٹ کیا, بلکہ people were just
انسپائر تو خود مجھے کہتے ہیں what can we do. میں نے کہا you can do 3 things. One, if you have the money, کیونکہ ابھی تو جو کاسٹ آف لیونگ کرائسس صرف پاکستان میں پوری دنیا میں ہے, تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, میں آپ سے کچھ, کیونکہ میں خود لیتا نہیں ہوں, وہ ڈائریکٹ چیریٹیز کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. I don't want to touch anybody's money. وہ بھی ایک بڑا امتحان ہوتا ہے اور اس میں بہت ذمہ داری ہوتی ہے, بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو میں کہتا ہوں if you cannot do that then watch the channel. If you watch the channel, جو بھی یوٹیوب سے آتا ہے وہ ان کے حوالے سے. اب تک جو آپ نے کیا ہے جی جی اس کے اثرات کیا آپ نے دیکھے؟ مثال کے طور پر you wanted to help the children, کچھ مدد کی, کیا ہوا؟ So before I did this trip, اس ٹرپ سے ایک اور ٹرپ میں نے چھوٹا سا کیا تھا. وہ تھا ماہ رمضان کا مہینہ تھا, تو میں نے یو کے کا جو سدرن کونا ہے اس کو کہتے ہیں لینڈز اینڈ, تو جو ناردرن ہے وہ اسکاٹلینڈ میں آتا ہے, اس کو کہتے ہیں جوناگروڈس. یہ ٹوٹل مجھے پڑا 1465 کلومیٹر. اچھا. تو میں نے یہ لگاتار 12 بجے رات کے وقت میں نکلا تھا اور 5:45 مطلب 5:45 دوسرے دن میں پہنچا. سو جسٹ انڈر 17 hours of riding, just stopping for petrol. 7 دفعہ میں نے پیٹرول ڈالا and that destroyed my, and ساتھ I was fasting, روزہ بھی رکھا ہوا تھا. تو جب میں نے روزہ کا ذکر کیا تو گورے جو وہاں کے ہیں انہوں نے کہا آپ پاگل ہیں, آپ کے سینسز گم ہو جائیں گے, یو آر ہیزارڈ ٹو دی ادر روڈ یوزرز. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ذکر بھی بعد میں نہیں کیا, میں روزہ رکھ رہا ہوں, لیکن ظاہری بات ہے روزہ میں نے رکھا تھا. اور جب یہ میں نے کیا تھا, جب ختم ہوا تو ادھر سے ہوٹل 16 کلومیٹر دور تھا. That 16 kilometer felt like I was doing 1465, کیونکہ مجھے اس دن محسوس ہوا کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کوئی کام کریں تو اللہ پاک خدا آسانیاں وہ جو آپ کے اندر طاقت ڈالتے ہیں نا, جذبہ جنون. اور رمضان میں سما وہ انرجی, پتہ نہیں کہ انرجی کا فیول کیسے ہمارے اندر اتنا آ جاتا ہے. مجھے کوئکلی بتا دیجیے یہ آپ کی بائک کون سی تھی پہلی بار؟ جی وہ ہونڈا NC 750X ہے, یہاں پاکستان میں نہیں ہے, لیکن یہ ذرا آٹومیٹک بائک ہے, تو اس کے گیئرز جو ہیں آٹومیٹک ہیں, تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج جو آپ واپس دوبارہ سے برطانیہ جا رہی ہیں, پھر تو نہیں بائک پہ جا رہے آپ؟ یہ نہیں, پھر یہ تو ابھی میں کر رہا ہوں, ایک چارٹی ہے, میں ذکر کر دوں, کشمیر اوفن ریلیف ٹرسٹ کوٹ. وہ کشمیر میں ہے لیکن وہ پاکستانی اور کشمیر کے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں, ایجوکیشن, یتیموں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, بلکہ ہسپتال بھی کھول رہے ہیں ایک سپر ڈوپر کشمیر میں. ان کے لیے کروں گا کیونکہ اب میں پاکستان آ گئی ہوں. آئی تھنک جب آپ اپنے علاقے میں آتے ہیں تو آپ کے روٹس ذرا مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. تو میں نے کہا جب واپس جاؤں گا آئی ایم جسٹ ڈوئنگ فار ون چیریٹی, پاکستانی چیریٹی. چیلنج زبردست, وش یو آل دی بیسٹ. اور تھینک یو ویری مچ. کئی لوگوں کے لیے آپ انسپریشن ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مزید مدد کروائے اور سب کی مدد کرے. بالکل جی. مجھے تو اتنا اچھا لگا کیونکہ جیسے میں نے پہلے جم انجینئرس کی بھی واک دیکھی ہے کہ وہ جو اتنے پاکستان کے اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, انہوں نے بھی وہ بھی بالکل ایسے ہی لوگ واک کیا کرتے تھے. مطلب اگر کراچی سے نکل رہے ہیں اسلام آباد سے, اور اسلام آباد اور پیدل چلتے تھے, تو پھر وہ پیچھے ایک پرپس ہے, تو اب سمجھ میں آتی ہے. اور لوگ واقعی جو ورلڈ وائڈ ٹریول بھی کرتے ہیں تو ان کا پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, وہ جو چیریٹی بھی اکٹھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بچوں میں دیتے ہیں. تو میں جو سوچ رہی تھی اٹ واز فار ایڈونچر, لیکن اب میں یہ دیکھ کے سوچی کہ بھائی جب آپ اللہ پاک نے آپ کو ایک اچھے کام کی صلاحیت دی ہے تو وائی ناٹ ان دیٹ وے, آپ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے پہلے اپنی مدد کریں, پھر لوگوں کی مدد کریں, اور یہ سلسلہ پھر بڑھاتے چلے جائیں.